میں گزارش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ سے، وزیر اعظم سے، کہ خدا کے لیے ہماری کھادوں کا ریٹ کم کیا جائے، پیسٹی سائڈ کا ریٹ کم کیا جائے، ہمارا ڈیزل کا ریٹ کم کیا جائے، ہماری بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ہم کاشتکار اس کو ادا نہیں کر سکتے، وہ کم کیا جائے۔ اسی طرح ہمیں دودھ کی قیمت نہیں ملتی، خالص دودھ کی، ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے، اس کا ریٹ دلوایا جائے۔ پھر ابھی میں نے 2 دن سے سن رہا ہوں کہ باہر سے خشک دودھ اور وہی پروڈکٹ ڈیوٹی فری لا رہے ہیں، اگر یہ آ گیا تو پاکستان میں لائف سٹاک تباہ برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کو عرض کروں، پاکستان میں زراعت کی امپورٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، اس ملک کو زراعت نے چلایا۔ آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا۔ 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا اس وقت۔ اگر کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا، الحمدللہ کوئی بھوک سے نہیں مرا اس زراعت کی وجہ سے، لیکن اب یہ زراعت مر رہی ہے۔ اب یہ زراعت پہ انویسٹمنٹ 40 سالوں سے ریسرچ پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ کیا ہم دنیا کے آگے بھاگتے رہیں گے ٹیکنالوجی لینے کے لیے؟ دنیا کے آگے جائیں گے کہ ہمیں ہائیبریڈ سیڈ دیں؟ اگر ہم نے باہر سے میز اور رائس کا سیڈ باہر سے منگوایا تو کیا ہوا؟ ہماری پیداوار 30 من سے اٹھ کے 120 من تک چلی گئی، 150 من تک چلی گئی۔ ہم آج تک وہیں کھڑے ہیں۔ ہم نے کسی چیز پہ، ہم نے اپنے ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 40 سال سے یہی ہے، ہم نے اس کو نہیں بڑھایا، اور اس بجٹ میں اس پہ ریسرچ کا نام بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک چیز اور کا پتا چلا مجھے کہ DAP کھادوں کے اوپر کوئی GST لگا رہے ہیں۔ خدا کے لیے رحم کریں، آپ ڈالر اٹھا کے باہر کے کاشتکار کو دیتے ہیں جب امپورٹ کرتے ہیں، اس زمین سے ڈالر نکالیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم پورے مڈل ایسٹ کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ قدرت نے ہمیں وہ زرخیز خطہ دیا ہے، اس سے پورے مڈل ایسٹ، افغانستان، سب کو ہم دے سکتے ہیں۔ ایک ول چاہیے۔ قدرت نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے۔ میدانی زمین ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس دریا ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس تھر ہے، ہمارے پاس روہی ہے، چولستان ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، جنگلات ہے، ہر چیز تو رب نے ہمیں دے دی ہے۔ کیا نہیں دی؟ ایک ول نہیں ہمارے پاس، ایک کام کرنے کی نیت نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ کیا ہم ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے؟ ہم نے اپنے کشکول کا سائز بڑا کر لیا لیکن اپنی زراعت کو نہیں بڑھایا۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کیا اس ہڈی کو توڑنا ہے؟ اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ وہ جس ملک میں 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ ہو، وہ ملک کیا چلے گا؟ آج ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج زراعت کو نمبر 1 ترجیحات میں لیں۔ آج اس بجٹ میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تو یقین کر لیں 1 سال بعد اپنا حال، آپ پاکستان کی حالت دیکھیں۔ دیکھیں، میں کاشتکار ہوں جی، میں پاکستانی ہوں، میں محب وطن ہوں۔ میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ میرا جینا پاکستان میں، میرا مرنا پاکستان میں، میری اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، میرا ایمان تک ادھر ہے، ہماری قبریں بھی ادھر ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان بنانے میں بھی کاشتکاروں کا بڑا کردار تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، اور اب بھی ہم تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر وقت اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ عزت، یہ ریسپیکٹ، یہ ہر چیز پاکستان کی وجہ سے ہماری۔ یہ پاکستان بنا تھا کلمے کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا آج اس ملک میں ہمیں مفت اور بروقت انصاف ملتا ہے؟ آپ یقین کر لیں، کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے، نہ اس کے پاس دیہاتوں میں کوئی اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے، نہ ہمارے پاس جدید مشینری ہے، نہ جدید سیڈ ہے، ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ایسی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر سے، آرمی چیف سے، کہ جس طریقے سے آپ نے یہ ایک کونسل بنائی ہے، اس کو لے کے آگے چلیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک ونڈو کے نیچے اگر آپ انویسٹر لے کے آئیں گے، پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، جدید اگر ریسرچ ہوگی، جدید ٹیکنالوجی آئے گی، جدید مشینری آئے گی، ہر کاشتکار اس سے مستفید ہوگا۔ ہم دنیا سے پیچھے اسی لیے ہیں کہ یہاں پہ کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار کو نہیں، کارپوریٹ سیکٹر یہاں پہ ایگریکلچر پہ انویسٹمنٹ کرنے کے تیار نہیں۔ وجہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایک اگر اعتماد کا رشتہ قائم کیا جا رہا ہے، اگر یہ ہو گیا تو یقین کر لیں پاکستان 2 سے 3 سالوں میں، یہ آج جو ہم IMF کے پیچھے پھر رہے ہیں،
یقین کر لیں دنیا ہمارے پیچھے پھرے گی. ہم فوڈ سیکورٹی دنیا کو دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. ہمیں آج مل کے کوشش کرنی ہوگی. پھر ہوتا کیا یہاں پہ کاشتکار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من, آپ کو ملی 4000 سے 5200 روپے من تک. 1750 ارب کون کھا گیا؟ ہم نے اس سے پچھلے سال جب منجی بیچی تھی 1800 سے 2000 روپے من, آپ کو ملی 5000 سے 5500. 1000 ارب کون کھا گیا؟ آج مکی کا ریٹ لے لیں, جب مکی نہیں آئی تھی اس کا ریٹ 4000 سے 4500 روپے تھا. جب میرے کاشتکار کی مکی آئی ہے تو وہ ریٹ 2000 سے 2200 روپے ہو گیا. اس کے بعد وہ ریٹ پھر بڑھ جائے گا. کون نقصان میں ہے؟ کاشتکار اور اینڈ کنزیومر. ہم تحفظ کرنے آئے ہیں کاشتکار کا اور اینڈ کنزیومر کا, کیونکہ اینڈ کنزیومر ہمارا وہ بھی سچا پاکستانی ہے, محب وطن ہے, غریب ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی ریڑھی چلاتا ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں فوڈ سیکورٹی, گندم کھانا اس کے لیے مسئلہ نہ ہو, روٹی کھانا اس کا ایشو نہ ہو. اس بارے میں ہر وقت وہ نہ سوچتا رہے میں گندم کیسے خریدوں گا, میں چاول کیسے خریدوں گا. میں حکومت کو سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرے, ہماری پیداواری لاگت کو کم کرے, ہمیں باقی فصلوں میں بہتر ریٹ دلوائیں. میز کا میں گزارش کروں گا کہ بہتر ریٹ ملے. ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے, خالص دودھ سے. ہم 6% فیٹ پہ دودھ دیتے ہیں, آپ کو جو ملتا ہے وہ 3.5 فیٹ پہ ہوتا ہے. اس میں خشک دودھ وہی پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے. کاشتکار کے پاس سے خالص دودھ آتا ہے لیکن اس کو ریٹ نہیں ملتا. یہی وجہ ہے آج آپ شہر میں جائیں آپ کو 1 لیٹر خالص دودھ نہیں ملتا. آپ یقین کر لیں آج اگر ہم تہیہ کر لیں کہ شہریوں کو خالص دودھ ملے, پاک اور صاف سبزی ملے, آدھے ہسپتال خالی ہو جائیں. آج ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کیا ہمارے حکمرانوں کا ایک ہی کام ہے کہ کشکول اٹھا کے پوری دنیا میں جانا کہ خدا کے لیے ہمیں ڈالر دے؟ اور یہ ڈالر تو زمین میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں, اس سے کیوں نہیں نکالتے؟ ہم جا کے گندم باہر سے خریدتے ہیں, اپنی گندم کو پروموٹ نہیں کرتے, یہاں پیداوار نہیں بڑھاتے, یہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں کرتے. کپاس میں کیونکہ کپاس کا کاشتکار ہوں, 92 میں ہماری پیداوار تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل, انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا, ہم 46 لاکھ پہ آ گئے. وجہ ریسرچ, مارکیٹنگ. جب موسم آتا ہے کاشتکار کو صحیح ریٹ نہیں ملتا, وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں جدید ریسرچ چاہیے, ہمیں بہتر ریٹ چاہیے, ہمیں فیوچر مارکیٹنگ چاہیے. دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. کاشتکار کو 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ مجھے 2 سال بعد میں یہ چیز کاشت کروں گا, یہ ریٹ ملے گا. پاکستانی فارمر کو سیم ڈے پتہ نہیں ہوتا. تو میری بس یہی گزارشات تھی کہ ہم نے بالکل تہیہ کر لیا کاشتکاروں نے. کاشتکار اپنے اس ملک کے ساتھ ہے. ہم سچے پاکستانی ہیں, سچے محب وطن ہیں. ہم اپنے ملک کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, ہم کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسان ہیں اور ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کرنا. ہم نے یہیں رہنا ہے, یہیں مرنا ہے. اسی کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح اس کو ڈیفالٹ سے نکالیں, کس طرح اپنی پیداوار بڑھائیں. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ خدا کے لیے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانا, بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانا, ورنہ یہ آپ کی امپورٹ اور بڑھ جائے گی.